یہ بات اس بات سے آگاہ کر دیجیے گا۔ تو بلا تاخیر ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمراہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ سو اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے شعبہ علوم اسلامیہ ادارہ حاضہ کے متعلم قاری محمد زاہد صاحب سے التماس ہے کہ آپ آیات بینات کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں،
اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اس کمبل پوش پہ ہم سب قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اس بات سے اندازہ کر لو اس کی عظمت کا کہ آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی شعبہ علوم اسلامیہ کی طالبہ آصفہ اکبر۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں خطا کار تھا بے عمل تھا مگر، میں خطا کار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر انتظام دیگر ادارہ جات کے اشتراک سے پہلی بین الاقوامی سیرت کانفرنس بعنوان اسوہ حسنہ اور ہمارا نوجوان میں آپ کا میزبان محمد عبداللہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے شانہ بشانہ انتظامی امور کے حوالے سے جو ادارہ جو سوسائٹی کام کر رہی ہے وہ CBS ہے، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب، جس کو سر فرحان گیلانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس کے چیف آرگنائزر ہیں۔ ان کی قیادت میں اور میڈم سائمہ علی کی قیادت میں CBS کی پوری ٹیم جس طرح اس کانفرنس میں انوالو ہے، میں شعبہ علوم اسلامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، بعض لوگوں کو قدرت کی جانب سے یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، وہ خندہ پیشانی سے اپنے امور کی تشکیل میں ہمہ گوش رہتے ہیں اور پھر اپنے منصب کے مطابق تربیت کے عمل کو، اپنے تجربات کو اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ادارہ حاضہ میں نوجوانوں کے لیے ایک منٹور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے اور افتتاحی کلمات اور خطبہ استقبالیہ کے لیے جناب سر فرحان گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشتر اس کے کہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا شکریہ ادا کروں، میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس تقریب کو ارینج کر کے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ
ارینج کرنے والے تو ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے، لیکن وہ صحرا انہوں نے میرے سر سجا دیا، تو اس لیے میں بول رہا ہوں، ادروائز تو ہم اس کے لیے زیادہ بہتر ورڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر ہم انٹرنیٹ کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، موبائل ہماری زندگیوں میں کھانے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، کھانے سے زیادہ تو اہم ہو ہی گیا ہے، ایون بعض لوگوں کی نظر میں تو ماں باپ سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو اس دور کے اندر لوگوں کو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کے بارے میں بتانا، اور انہیں بتانا کہ ان کی زندگی بے شک کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھے الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی تلقین کریں گے کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب تبھی آ سکتا ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل ہمارے درمیان جو غیر مسلم پینیٹریٹ ہونا چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری نبی سے محبت کی جو انٹینسٹی ہے اس کو وہ پہلے تو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کم کرتے کرتے وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تبھی ہمارے اندر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، الحمدللہ ہیں، قرآن میں فرما دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اسے ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی فرما دیا گیا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے بارے میں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں جو کہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس بات پہ زور نہیں دیا جاتا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ بچپن میں نے ایک شعر سنا تھا، وہ تب تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب ایج کے ساتھ ساتھ جب آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے تو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جو پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اگر ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کے ذہنوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بار بار بتاتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، تو نہ صرف وہ اسلام کو بہتر جان سکیں گے بلکہ وہ اپنے آنے والی نسل کو بھی بہتر تربیت کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں مستقل یہ بات تو ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، گلوبل ویلیج ہے اور بہت ساری چیزیں، مانتے ہیں ان چیز کو، انکار نہیں کرتے، کیونکہ اسلام تو ہمیں اندھا یقین کرنے کی تلقین کرتا ہی نہیں۔ اسلام تو نام ہی تحقیق کا ہے، اور دنیا کے وہ تمام ممالک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جنہوں نے تحقیق کی، تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کرتے رہیں گے۔ ہم تحقیق نہیں کر رہے، ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اندھی تقلید سے آپ ترقی نہیں کرتے، آپ پیراسائٹ بنتے ہیں، طفیلیے بنتے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کی مرہون منت رہتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ تقلید کے بجائے تحقیق کریں، اور اسلام تحقیق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہہ دیا مجھے ایک مانو تو تم ایک مانو، وہ کہتا ہے تحقیق کر لو۔ اگر تحقیق کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو پھر کوئی اور اللہ لے آؤ، تو پھر مجھے بتاؤ۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ 2 روزہ کانفرنس آپ کو تحقیق کی طرف بھی لے کر آئے گی اور آپ کے ایمان کو مزید پختہ بنائے گی۔
ان الفاظ کے ساتھ میں تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ISP میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ملیشیا کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ملیشین یونیورسٹی نے بھی ہمارے ساتھ کو ہوسٹ بننے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور یہ پروگرام وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے. تو ان کے لیے مجھے تھوڑا سا اپنی لینگویج کو تبدیل کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. I am very grateful to the Malaysian University, those who are participating in our joint venture to arrange such type of Seerat conference. I hope that our collaboration will remain in the future and we will do the noble things in upcoming future. Thank you very much for your participation. I hope your participation will enhance the knowledge of our student. Thank you very much. History is the biography of scholars. Scholars are the successors of the prophets. We are honored to have the greatest scholars of our time among us today, and we appreciate the efforts of ISP management to gather the diamonds of our society in the first International Seerat Conference. One of the great scholars we have among us today is Professor Dr. Abdul Aziz Barghouth. Let me cut short his brief introduction. Dr. Abdul Aziz Barghouth is the Dean of International Institute of Islamic Thought and Civilization at the International Islamic University, Malaysia. A PhD in Islamic History and Civilization, he has been awarded the title of Jewel of the Muslim World by the OIC and Ajman Award for the Quality and Excellence by the ruler of Ajman, United Arab Emirates. And, of course, the Best Teacher Award by the International Islamic University, Malaysia. Please welcome His Excellence to address the first International Seerat Conference. Thank you so much. Can you hear me? Yes, Dr. Saab, we can hear Okay. you. Are you listening me? Yeah, I can hear you. Okay, shall I start? Yes, sure, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Dear professors, dear doctors, our student lecturers, brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First of all, I'm very glad to be here with you in this very important 2 days International Seerah Conference. We are very glad to collaborate with the Institute of Southern Punjab, Molatem, Pakistan, and other collaborators, International Islamic University, Islamabad, and Bahauddin Zakaria University. We are really glad to take part in this very important conference. The topic you choose for the conference is really great and timely. You are talking about Uswa al-Hasana and our youth. Brothers and sisters, dear professors, our scholars, our ulama, let me just say that talking about the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not just talking about the biography of a scholar or a alim or a philosopher. We are talking about the biography of Khatamul Anbiya. We are talking about the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should be seen as the implementation of the Quran in all aspects of life. If you want to take Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as uswa and qudwa, as your role model, the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the implementation and the bayan of the Quran. So brothers and sisters,
The seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a great role model for us in wasatiyya and moderation, because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Rasul sallallahu alayhi wasallam in his seerah, in his sunnah, in his manhaj reflected the manhaj of wasatiyya. Wasatiyya in ibadah, wasatiyya in da'wah, wasatiyya in politics, wasatiyya in managing society, wasatiyya in managing the ummah, management, in governance, in all aspects of life, brothers and sisters. So we learn as youth, we learn from Rasul sallallahu alaihi wasallam to be moderate people, to be wasatiyya people, and to follow the manhaj of wasatiyya as ulama, as leaders, as politicians, as researchers, as lawyers, as the ummah of Islam. And we wish to see you face to face in Kuala Lumpur, Malaysia, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so very much, Professor Saab from Malaysia, delivering a very brilliant and very good lecture for us, and we are thanking to you. Thank you so very much. Thanks a lot, dear Professor Dr. Abdul Aziz Bargut. I'm very thankful to you for very much cooperation with us, and you are the co-host of this conference. I'm very thankful to you for the International Islamic University Malaysia and the faculty of ISTAC, International Islamic Thought and Civilization. I'm very thankful to you and other my participants and in Pakistan. Now I request the Pro-Rector of Institute of Southern Punjab, dear Professor Dr. Hayat Muhammad Awan, to come here and thanks all participants. Vote of thanks. Dear student, معززین اور سب اسکالرز جو مختلف یونیورسٹیوں سے اور اداروں سے یہاں تشریف لائے، بڑی خوشی ہے کہ آئی ایس پی نے فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس یہاں منعقد کی، اور ابھی آپ سب نے ملائیشین پروفیسر کا لیکچر سنا۔ میرے خیال میں وہ بہت ایک آئیڈیل لیکچر، اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ 2-3 اور انٹرنیشنل اسکالرز وہ بھی اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا باری کل آئے گی۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، خواہ وہ آڈینس ہے، خواہ وہ یہاں پر جنہوں نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، اور مختلف شہروں سے، اسلام آباد، سرگودا انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، سب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور خصوصاً سب سے پہلے ملاقات این صاحب سے ہوئی، صلاح الدین، بہت ہی ان سے ڈسکشن رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا کرے، اور یہ اس قسم کی آپ کی سرپرستی اسٹوڈنٹ پہ رہے، کیونکہ یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ دور انفارچونیٹلی میڈیا کی وجہ سے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔
آپ حضرات کا ہی سب سے بڑا رول ہوگا کہ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اس خرابی سے بچائے، اور وہ آپ رول ماڈل ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں ہیں، مختلف اداروں میں ہیں، تو وہ آپ کے رول ماڈل سے ہی وہ سیکھیں گے، اور ایسی کانفرنسوں میں آ کے جو یہاں آئی ایس پی میں بچے پڑھتے ہیں اور یہ منتظمین خصوصاً سیالوی صاحب اور گیلانی صاحب اور فرحان گیلانی صاحب، ان کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی ارینجمنٹ کی ہوئی، اور اس ارینجمنٹ میں انشاءاللہ کچھ آج اور کچھ کل آپ کے خیالات سے ہمارے بچے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس ملک کی سلامتی ہو۔ آئی ہوپ کہ اس قسم کی کانفرنسیں یہاں پر ہوتی رہیں گی اور آپ لوگ ضرور اس کو سپانسر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ Thanks a lot, dear Professor Dr. Hayat Muhammad Awan. Now I request my teacher, my ideal personality, a great scholar, dear Professor Dr. Abdul Qudus Sohaib, Chairman, Department of Islamic Studies, Bahauddin Zakaria University, Multan, to come on dais. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ پہلی بین الاقوامی سیرت کانفرنس انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے انتظامی افسران ڈاکٹر حیات محمد اوان صاحب چلے گئے، ڈاکٹر صدیق سیالوی صاحب چیئر پرسن، ڈاکٹر افتخار گیلانی صاحب اور تمام جو شعبے کے اساتذہ کرام، اور سٹیج کے اوپر اہل علم و دانش جناب ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، ڈاکٹر فیروز الدین شاہ کھگا صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب، اور محترمہ ڈاکٹر کلثوم پراچا صاحبہ، اور انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ یہ پہلی سیرت کانفرنس ہے جو آج یہاں پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد کی جا رہی ہے، تو اس پہ آپ کی جامعہ جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں پہلے بھی معترف تھا کہ آئی ایس پی نے جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک نام پیدا کیا ہے، اور ملتان کی تمام جتنی بھی جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس کے اندر یہ قابل فخر ہے۔ یہ جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں الحمدللہ ان کا بھی ایک معیار بھی ہے، اور اس تعلیمی ادارے کے اندر جو اس کے ریکٹر ہیں میاں عاصم نذیر صاحب، میں جانتا ہوں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور وہ بتدریج اوپر آئے ہیں۔ 2002 سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آج جو ہے نا 21 سال کے بعد ایک جامعہ بنائی انہوں نے، تو ماشاءاللہ آپ بھی سب خوش قسمت ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آج کا عنوان ہے وہ اسوہ حسنہ اور ہمارے نوجوان، کہ اسوہ حسنہ کے بارے میں، اسوہ حسنہ ہمارے نوجوان کے بارے میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں کے بارے میں، یا تعلیمی اداروں سے باہر جو ہمارے نوجوان ہیں، یوتھ ہے، اس کو اسوہ حسنہ کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں وہ ایک جامع سیرت ہے، کہ جس میں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور معلم کے لیے، سیاستدان کے لیے، تاجر کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک منتظم افسر کے لیے، تمام جتنے بھی زندگی کے شعبہ ہیں، تمام شعبہ زندگی کے تمام انتظامی امور پر رہنے والوں کے لیے، اور ایک ادنا اور اعلیٰ سب کے لیے، معاشرے کے ہر فرد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اب وہ رہنمائی ہم نے حاصل کیسے کرنی ہے، میں یوتھ کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک تو حضرت سعد بن معاذ کے آپ نے نام سنا ہوگا نہیں، ایک نوجوان صحابی ہیں انصاری صحابی،
میں اس یوتھ سے ہوں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اساتذہ کرام تو ماشاء اللہ بڑے سکولر آدمی ہیں، میں خود طالب علم ہوں. یہ جو یوتھ کے چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے لیے آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس حدیث کو، جو حدیث ہم تک حضرت معاذ کے ذریعے پہنچی ہے. یہ انصاری صحابی اور نوجوان ہیں، اور آپ نے ان کا نام سنا ہوگا جب بدر کے اندر دو بھائی تھے، معاذ اور موز. یہ وہ معاذ ہیں جو نوجوان تھے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ. صدیق سیالوی صاحب، جس ہاتھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں وہ کتنا مبارک ہاتھ ہوگا، اور وہ کیسا خوش قسمت ہے معاذ کہ جس کے نوجوانی میں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، رحمۃ اللہ للعالمین کے ہاتھ میں، اور لے کر کہتے ہیں یمشی، مجھے چل پڑے اور مجھے کچھ نصیحتیں کی. وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ وہ نصیحت میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرنا، بتقوی اللہ. اوصی کا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں معاذ، جیسے دوست کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے نا اور دوستی میں کچھ باتیں بتاتا چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں معاذ. ایک تو پرہیزگاری اختیار کرنا. دوسری جو بات کی پرہیزگاری، یہ بہت بڑی بات ہے نا نوجوانوں. اگر آپ وہ اقبال کو سمجھ لیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اگر آپ جوانی میں پرہیزگار بن جائیں تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. آج کی یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے میڈیا نے اور ہر چیز نے اتنا متاثر کیا ہوا ہے کہ وہ پرہیزگاری سے دور ہو گیا. تو پرہیزگاری کسی شکل و صورت کا نام بھی نہیں ہے، اصل میں سوچ اور فکر اور عمل کا نام ہے. اگر آپ کی سوچ اور فکر اور عمل میں پرہیزگاری آ گئی تو آپ متقی ہیں. تقویٰ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، یہ کسی شکل و صورت یا کسی لباس کا نام بھی نہیں ہے. تقویٰ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ عمل کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ ہے پرہیزگاری. میں نے اللہ کے احکامات اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے. تو آئیے ہم سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تب جا کر اسوہ حسنہ مکمل ہوگی. اسوہ حسنہ جو ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی کہ اگر صرف ہم یہاں باتیں کریں، ہم یہاں اگر صرف تقریریں کریں، نعتی اشعار پڑھیں اور چائے پئیں اور واپس چلے جائیں، تو سیرت کا سبق نہیں آیا. سیرت تو عمل کا نام ہے. اسوہ حسنہ عمل سے آئے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو تم نے خیانت کو چھوڑنا ہے، ورحم الیتیم، اور اگلے بتائے یتیموں کے خیال رکھنا ہے، ان پہ رحم کرنا ہے. آرفن کیئر، آج یورپ کہتا ہے جی آرفن کیئر ہمارا بڑا ہے. میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے رحمۃ اللہ للعالمین نے جو آرفن کیئر کا آغاز کیا تھا، اس وقت یورپ تو ڈارک ایجز میں تھا. آج ان کے ہاں آرفن کیئر کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، اور ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھول چکے ہیں. تو آئیے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد رہنے والے جو یتیم بچے ہیں، ہم ان کی سرپرستی کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں. وہ حفظ الجوار، ہاں جی، ہمسایہ آپ سے تنگ ہے یا ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں. آج کل یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز بن گئی ہیں نا جی، ان میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والا ہے کون. میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Allah, who is most bountiful, beneficent, trustworthy and praiseworthy. He is Lord of the worlds. He created man with congealed blood and told which you knew not. So knowledge has a great importance. The last prophet of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, declared himself as a teacher with proud. So teachers has a great importance. The Prophet said, good amongst you are those who learn and teach Quran. So two great teachers are with us now online. Both are oceans of the knowledge. But first, I would like to invite the personality. He is Director General of Islamic Research Institute, IRI. He has also taught in
International Islamic University, Islamabad, as a professor of Islamic law and jurisprudence. He's also working as an editor of reputed research journal of Islamic studies. He holds PhD in comparative fiqh from Azitouna University, Tunis. He has also taught as and chaired Allama Iqbal Open University Islamic Law Department. I am talking about Professor Dr. Muhammad Ziaul Haq Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Khatim al-Nabiyyin. اس کانفرنس کے ہال میں نظر آنے والے ینگ اسٹوڈنٹس، میں اس نیو لیکن بہت ہی مؤثر ادارے کی طرف سے اس کانفرنس کے انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اس ادارے میں 1-2 پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح اس ادارے کی انتظامیہ پرائیویٹ ادارہ ہونے کے باوجود بہت اہم جو کلچرڈ ویلیوز ہیں اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے اس ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمارے استاد محترم اس ادارے کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اعوان صاحب، تو ہمیں اس ادارے سے مستقبل کے لیے بہت اچھی توقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو ہیں اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یوتھ انگیجمنٹ ہے. The engagement of the youth for the reconstruction and development of the society. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا جہان کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم یہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو اور مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شدائی. I am requesting to Sir Dr. Liaquat Ali Takim to please join us and illuminate our minds and souls with knowledge and wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله. Can you hear me? If you cannot hear me, let me know, because I have no way of telling whether you can hear me or not. So it's a great honor and a pleasure to be here in front of you and to share a few thoughts. I'm deeply honored by the conference organizers to invite me to speak. And it's great to connect or at least see a few of my old friends there, especially Professor Iftikhar Gilani and Professor Zia Rahman and a few others. The topic that I've been asked to talk on is very dear to me. In fact, it's two topics in one. One is the Prophet and the other one is the youth. Of course, living in Canada and in the West, our issues and our challenges are very different rather than for those living in Pakistan, for example, because we're living in a different environment.
There is a very beautiful hadith Qudsi which says, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ أَفْلَاكَ. Had it not been for you, I would not have created the universe. That Allah addresses the Prophet. Now, whether this hadith Qudsi is genuine or not is a mute point in my view. What is important from this hadith is that how it impacts and affects the people's veneration and outlook of the Prophet, of how Muslims see the Prophet. We are celebrating basically or marking the seerah of the Prophet. The concept of Mawlud is not a new concept, by the way, in Islam. The earliest period, it may even be earlier, but the one that we have documented is during the Fatimids' time in Egypt. And from there, it spread to different parts of the Muslim world. Even Mecca, at one time, used to celebrate the Mawlud of the Prophet. Why was it so important? Because it was seen as a uniting point. Whether you are Shia, Sunni, Sufi, Barelwi, or whatever sect that you are, even if you are Al-Qaeda or ISIS, all Muslims are united in the concept of Tawheed, oneness of Allah, and the love for the Prophet. He's a uniting factor. In fact, for any Muslim, including myself, I would rather you insult me than touch the character of the Prophet, because he is so sublime, so perfect in our eyes. So Mawlud then is the highest form of reference for the Prophet. It reinforced the love of the Prophet and the love for God. Indeed, I come from a place called Tanzania, Zanzibar. Some of you may have heard of it. We used to have 3 days holidays. Why was so important about Mawlud? Because it reminded us, as we are reminding ourselves today, not only of the character of the Prophet, but importantly, how we connect with and emulate the Prophet. To me, the Sunnah of the Prophet does not only mean how he prayed and how he fasted and how he did the pilgrimage. That's only one part of the Sunnah. The other part of the Sunnah is how the Prophet himself connected with Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, his spirituality, his spiritual connection and the spiritual moments that he enjoyed with Allah. That is also part of the Sunnah that we should try and copy and emulate. There is a very famous hadith from the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, where he says, "Li ma'allahi al-waqt." I have special moments with my Lord. Do we do that? Do we have that special spiritual moments, connecting moments with Allah subhanahu wa ta'ala? The Mawlid itself has different forms and has always evolved with time and in different cultures, whether it is through processions, whether it is through dhikr, or whether it is what we are doing here, remembering the virtues and reinforcing the love of the Prophet. It is ironic that today, in many parts of the Muslim world, including Saudi Arabia, that a person can celebrate Halloween. Now these days, Muslims are celebrating Halloween, but somehow to celebrate the birth of the Prophet is a bid'ah. I find that very strange indeed. We can celebrate non-Muslim occasions, but we cannot celebrate Muslim ones. After all, when we celebrate the birth of the Prophet, like what we are doing now, we don't party, we don't dance, we don't drink wine. All we are doing is remembering the attributes, the akhlaq of the Prophet, and reinforcing our love and dedication to the Prophet. So therefore, it becomes a great challenge. And for us, especially the younger generation that who are hearing us, you and me, should bear this in mind, that they have a great responsibility. All of us do, but even the younger generation, to portray the positive side of Islam through their character. And above all, we need to fight against this militant, violent strands which is within our midst. We cannot deny it, it is there. We have to fight against it. उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, हमें तो दोस्तों दुनिया का अफसाना नहीं आता। अभी हमने एक आलमी स्कॉलर डॉक्टर लियाकत ताकुम की पुरमगज़ गुफ्तगू समाअत की। इनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती था। ISP की पहली बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस में कौमी स्कॉलर्स कसीर तादाद में शरीक हैं।
ان شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان ہیں. تشریف لائیں گے اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. دین اسلام جو ہے یہ ایک ایسا دین ہے کہ شروع سے ہی اس کا فوکس جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر رہا. اور اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کہ آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ابتدا میں جو مکی دور تھا اس کے اندر جن لوگوں کو دعوت دی ان میں جو اکثریت تھی وہ یوتھ تھے، وہ نوجوان تھے. بہت کم لوگ ایسے تھے جو کہ زیادہ عمر کے تھے. ان میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ زیادہ ایج کے تھے، یا اسی طرح ایک دو اور صحابہ تھے. تو اس لیے یہ نوجوانوں کی تربیت کے اوپر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ دی ہے، یہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسن. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتایا کہ 5 چیزوں سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جان لیں. ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ شبابہ کا قبل حرامی کا، کہ اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو جو ہے وہ آپ جو ہے غنیمت جان لیں. کیونکہ جوانی کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے قوا بھی مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی فکر اور سوچ کا حامل بننا چاہتا ہے، اگر وہ کسی تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں جو اس کے اندر لگا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر وہی شخص، اگر وہی انسان اس کے برعکس چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اگر اوپر آ جاتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی ہے. یعنی نوجوانوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کو یعنی اس کی نشو و نما کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان بھی جو ہے اگر اسی سیرت کے اوپر، صحابہ کی سیرت کے اوپر چلے گا تو انشاءاللہ آج بھی جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیلے گا اور پھولے گا. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. انتہائی مختصر اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی اور ہمارے اس آج کے دن کے سیشن کے اختتام کو بامقصد بنایا. اختتام پر دعا کے لیے سید ارتضیٰ حسن گیلانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اختتامی دعا کروائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد اجمعین. وصلی اللہ